اللہ کی مراد میں ہما بوات وہی یعنی نبوت ان کا جو ہے اس کا اقرار یا اعتراف یا ذکر ہوتا ہے. اچھا جی، اب ایک اس وضاحت میں آپ نے 258 صفحے پر یہ بھی فرمایا بداں کے اگر احوال و انفاس متلاشی نمایت روزگار جملہ اور یارا اندر جنبے یک قدم صدق نبی داری کہ کائنات بھر کے ولی ان کی کرامتیں، ان کے احوال، ان کے فضائل، ان کے مناقب یہ سارے اکٹھے کر لیے جائیں تو نبی کے فضائل و مناقب کی ایک گوشے کو بھی مکمل نہیں کر سکتے. اور پھر فرمایا کہ پس یک نفس انبیاء فاضل تر از ہما روزگار اولیاء، یک نفس انبیاء فاضل تر از ہما روزگار اولیاء. ایک ترجمہ یہ ہوگا کہ نبی کی ایک سانس ساری کائنات کے ولیوں پر فضیلت رکھتی ہے. دوسرا ترجمہ انبیاء میں سے ایک فرد، سارے نبی نہیں، سارے صدیوں امتوں کے سارے ولیوں پر فضیلت رکھتے ہیں. یعنی آج روافض کا جو اثر آ رہا ہے، یہ جو اہل سنت میں کچھ شعراء بنے ہوئے ہیں یا نعت خان، یعنی ان کے نزدیک تو معاذ اللہ ہر بات پر جب وہ بتاتے ہیں تو مقام نبوت پر الا ماشاءاللہ ان کی ضرب لگتی ہے. فضائل نبوت کو معمولی سمجھا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی شان بیان کرتے ہوئے وہ ایسے لفظ بولے جاتے ہیں کہ جس سے پتہ چلے کہ نبی کی تو یہ فضیلت نہیں، لیکن سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے، حسنین کریمین کی یہ فضیلت ہے. اور دوسری طرف بھی حکم تو یہی ہے کہ اگر کوئی ایسی بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کرے کہ جس سے مقام نبوت پر آنچ آتی ہو تو وہ بھی اتنی بڑی ہی غلطی ہے. لیکن معاشرے میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس سائیڈ کے لحاظ سے کوئی غلو واضح نظر نہیں آ رہا، شاید کوئی اکا دکا کسی نے کیا ہو، اگر کوئی کرے تو وہ بھی غلط ہے، وہ بھی حرام ہے. اور اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ یا امہات المومنین کو اگر کسی نبی کی ہم پلہ یا برابر کوئی بیان کرتا ہے تو کفر، ہم پلہ یا بڑھا کے بیان کرتا ہے تو وہ بھی کفر ہے. لیکن اس وقت جو معاشرے میں بیماری ہے، جو بھی اٹھتا ہے اور وہ کرتا ہے تو وہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے لحاظ سے، چونکہ مسلسل روافض کی طرف سے وہ بات سرایت کر رہی ہے کہ ان کے ہاں یعنی داد لینے کے لیے یا امداد لینے کے لیے وہ اپنے مجمع کے اندر یا اپنے معاملات میں یعنی انہیں معاذ اللہ کفر کا کوئی ڈر ہی نہیں کہ ایک ہو رہا یا 10 ہو رہا. وہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات تک بول جاتے ہیں، جیسے ایک ان کا کافر کہہ رہا تھا کہ اللہ سیدہ پاک کے در پہ جھاڑو دیتا ہے معاذ اللہ، اس طرح کی کفریات، تو وہاں تو معمولی باتیں ہیں. اور یہ ہمارے بہت سے لوگ کہ جن کی دوڑ یہ ہے کہ ہمیں بھی محب اہل بیت مانا جائے، وہ بڑے محب ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کفر کر رہے ہیں. تو اس بنیاد پر پھر نقیب، جاہل خطیب اور یہ کئی شعراء یہ اس طرح کی گفتگو کثرت سے کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے کفر ہوتا ہے. اور کفر بولنے والا، کفر سن کے داد دینے والا، یہ سارا معاملہ پھر بہت خراب ہو جاتا ہے. تو داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ نے اس لیے کھول کے مقام نبوت بیان کیا کہ سارے غیر نبی مل جائیں، ان میں سب صحابہ ہیں،
سب اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، سارے ولی ہیں، اس امت کے نہیں ساری امتوں کے. کہا وہ ایک نفس انبیاء کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنا بڑا مقام نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہاں اب انبیاء علیہ السلام کے لحاظ سے عقیدہ معصومیت ہے. عقیدہ معصومیت کہ صرف نبی معصوم ہیں. ظاہر ہے کہ بات انسانوں کے لحاظ سے کی جا رہی ہے، تو انسانوں میں صرف نبی جو ہیں وہ معصوم ہیں. اور یہاں کوئی آگے معصوم کا لغوی معنی یا فلانا معنی وہ اس بحث میں لا کر کرنا جائز ہی نہیں. کہ جس طرح کے معبود صرف ایک ذات ہے، تو کوئی کہے میں لغوی معبود مراد لے رہا ہوں، میں نے اپنے پیر کو معبود کہا، میں لغوی معبود مراد لے رہا ہوں، تو یہ بات نہیں مانی جائے گی. یہاں تعویلیں نہیں چلیں گی. صرف اللہ ہی خدا ہے اور وہ معبود ہے. تو ایسے صرف انبیاء ہی معصوم ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. اب اس میں بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ آج الجھنا شروع ہو گئے ہیں، چونکہ ہم چھوٹے ہیں اور وہ ہمیں چھوٹا سمجھتے بھی ہیں، اور پھر اس بنیاد پر اپنی من مانی کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں. تو ہم داتا صاحب سے انہیں ڈانٹ اور توبیخ کروانا چاہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے اور بہت بڑا جرم ہے کہ جس کا ارتکاب معاشرے کے اندر اہل تشیع تو ویسے ہی کر رہے ہیں، رافضی ویسے ہی کر رہے ہیں. اب اہل ترفظ یعنی اہل سنت میں جو اس طرف آئے، یہ اہل ترفظ جو ہیں، ایک تو روافظ ہیں اور یہ اہل ترفظ، یہ بھی اب ویسے ہی ڈگر پہ جا رہے ہیں. تو کشف المحجوب شریف کے اندر 242 صفحے پر داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا. اب کتنے تو وہ پیر ہوں گے کہ جو شروع سے کہیں ہم یہ کالے لفظ مانتے ہی نہیں ہیں، یہ کتابوں کو چھوڑو، یہ ملاؤں کی بات کو چھوڑو. تو اس لیے جنہیں وہ داتا 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 کہہ کے ڈانس بھی کر لیتے ہیں، تو انہی کی کتاب جو تواتر سے ثابت ہے اس سے یہ پیش کر رہے ہیں. اور یہ محض عام کسی خشک مفتی کا فتویٰ نہیں، یہ ولیوں کے سربراہ کا فتویٰ ہے، جنہوں نے ولایت کی روحانی پارلیمنٹ میں لاہور میں بیٹھ کر یہ فتویٰ دیا تھا. تو آپ فرماتے ہیں اولیاء معصوم نہ باشند، اولیاء معصوم نہ باشند. اب نبیوں سے علاوہ جو ہیں وہ اولیاء ہیں، جو جن میں شرطیں ولایت کی پائی گئی ہیں. داتا صاحب کہتے ہیں اولیاء معصوم نہ باشند، اولیاء معصوم نہیں ہوتے. اور اس سے اگلا جملہ اگرچہ ہم نے علم کلام کے بڑے بڑے اماموں کی کتابوں میں پڑھا، لیکن اس کی دھاک جو داتا صاحب کے لحاظ سے ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے. فرماتے ہیں کہ عصمت شرط نبوت است، عصمت شرط، عصمت شرط، عصمت شرط، سارے بولو عصمت شرط، عصمت شرط. مطلب کیا ہے کہ معصوم ہونا نبوت کی شرط ہے، شرائط نبوت میں سے ہے. تو اس کا ایک مطلب یہ بنا کہ نبی کو معصوم ماننا ضروری ہے، اور دوسرا مطلب یہ بنا کہ جسے معصوم مانو اسے نبی ماننا ضروری ہے.
اسمت شرط نبوت است۔ تو آج یعنی یہ جو عقیدہ معصومیت پر ہم نے سٹینڈ لیا وہ اس دھاندلی کو روکنے کے لیے، اور اس میں رہنمائی کی ہماری سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ تصفیہ کی عبارت سے، اور دیگر اکابرین نے، کہ یہ کہنا کسی کے بارے میں کہ وہ نبی ہے سرکار کے بعد، اس سے تو ڈر لگتا ہے، لیکن یہ کہنا میں کہ وہ معصوم ہے، یہ بار بار کہا جا رہا۔ 14 امام 12 معصوم کہتے ہوئے اہل سنت کے اندر کتابیں چھپی ہوئی ہیں، جب ہم رد کرتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی نہیں کسی کو معصوم کہتا نبیوں کو سوا۔ یہ سائم چشتی کی کتاب دیکھ لیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، اتنی موٹی کتاب میرے پاس پڑھی ہے، کئی بار انہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کے ساتھ معصومہ لکھا ہے۔ یہ ابھی کل کی بات ہے جب ہمارے ساتھ ان کا اختلاف ہوا تو قصور جلسے کے اندر وہ تقریر کرنے والا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومہ کہہ رہا تھا، اور یہ بڑے بڑے مناظر وہاں بیٹھ کے سن رہے تھے، اور کئی ایسے بدبخت شعراء جو ہیں جو ان کے بارے میں ضد سے کہتے کہ ہم معصومہ کہیں گے، وہ مخدومہ بھی ہیں معصومہ بھی ہیں۔ تو معصومہ کہنے سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل جلتا ہے کہ میرے ابا جی کا منصب میرے لیے کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ وہ تو قیامت کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کا حشر کیا ہوتا ہے۔ ہم ہیں سیدہ پاک کے نوکر اور ان کے مشن کے سپاہی، انہوں نے ساری عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو معصوم یا معصومہ نہیں کہنے دیا، نہ بننے دیا، اور آج یہ آ کے ان کے نام پہ، ان کے نام کی آڑ میں دھاندلی کی جا رہی ہے۔ تو میں ان لوگوں کو کہتا ہوں، ان پیروں کو، کہ تم سارے بھی اکٹھے ہو جاؤ، داتا صاحب کے ہم پلہ تو تم نہیں ہو۔ تو یہ داتا صاحب کی کشف المحجوب، اس کے سارے نسخے، تہران کا دیکھ لو، ایران کے نسخے، یہ پاکستان کے، افغانستان کے نسخے، یہ ہر نسخے میں موجود ہے۔ اسمت شرط نبوت است، کہ معصوم ہونا یہ نبی ہونے کی شرط ہے، اور جسے معصوم مانا اسے نبی ماننا پڑے گا، اور یہ جو ہے وہ اندھا دھند مانے جا رہے ہیں۔ اور ان میں پھر 2 کیٹیگریز ہیں۔ پورا یہ جو اہل ترفظ کا گروپ ہے، جس کو ہم محض تفصیلی اب نہیں کہتے، یہ تفصیلی نہیں ہے، تفصیلی سے اگلا درجہ ان کا اہل ترفظ کا ہے، کہ ان کی 2 کیٹیگریز ہیں۔ ان میں جو پڑھے لکھے ہیں یا محتاط ہیں، کچھ محتاط وہ معصومہ کا لفظ نہیں بولتے، مگر عملاً عقیدہ وہی رکھتے ہیں جو معصومیت کا ہوتا ہے، اور کچھ لفظ بھی بولتے ہیں۔ کچھ علی اعلان معصومہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو کہہ رہے ہیں، اور کچھ علی اعلان کہتے نہیں ہیں، لیکن نظریہ وہی ہے کہ جو نظریہ معصومیت کا صرف لفظ معصومہ کا نہیں بولتے۔ مثلا وہی فدق والے مسئلہ کے اندر پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارت ہے، ہم نے تو اس عبارت سے کہیں نیچے آ کے اس کو نرم کر کے بیان کیا، خود جو اس کی الفاظ اپنے ہیں اس کے لحاظ سے۔ اور پھر یہ لوگ جو ہم سے اس وقت رجوع کا مطالبہ کرتے تھے، خدا نخواستہ اگر ہم تھوڑے سے پھسل گئے ہوتے تو اب آگے تو کوئی اور بند تھا ہی نہیں، کیونکہ سارے بند تو ٹوٹ چکے تھے۔ اب یہاں ہمارے پاس جو بزرگ آئے تھے انہیں بھی میں نے کہا کہ عملاً جو کچھ تم کہتے ہو یہ معصومیت ہی ہے، اگرچہ تم کہو کہ نہیں کوئی نہیں معصوم مانتا سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور میں نے کہا عملاً جو کہہ رہے ہو کہ رجوع کرو،
لفظ بدلنا تو ہم نے پہلے بھی بدل دیے، لیکن پہلے کو غلط قرار دے کے اس کی جگہ یعنی کہ اس کو غلط قرار دے کر اگر لاؤ گے تو پھر دنیا تجھے بھی رافضی کہے گی، مجھے بھی رافضی کہے گی۔